میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا تھا کہ اصل میں یہ جو شہادت ہے نا، شہادت حسنین کریمین، یہ حسنین کریمین کی اصل میں شہادت نہیں ہے، ظاہری شہادت ان کی ہے، اور اصل شہادت کس کی ہے وہ دیکھیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، محبوب فرما دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو فاتبعونی، میرے محبوب کی پیروی کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو، تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اب اتباع کس کی کرنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پیروی ان کی کرنی ہے ہمیں، ٹھیک۔ اور جب پیروی کرنی ہے تو اس پر ایک قول سنیں صحابی کا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اتباع حضور کی کرنی ہے۔ سرکار فرماتا ہے انما انا قاسم واللہ یؤتی، بے شک میں ہی بانٹتا ہوں، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے، میں بانٹتا رہتا ہوں، بخاری کی روایت ہے یہ، میں بانٹتا رہتا ہوں، میں ہی بانٹتا ہوں اور اللہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ حضور قاسم ہے، بانٹنے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور فرماتا ہے میں بانٹتا ہوں، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ تو ہر نعمت چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، بانٹنے والے کون ہیں؟ آقا۔ عطا کون کرتا ہے حضور کو؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کی عطا سے بانٹتے ہیں، اللہ کی عطا سے بانٹتے ہیں۔ اب صحابی کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ان اللہ بعث الینا محمدًا۔ اب صحابی کا عمل سنیں، صحابہ کرام جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا دیکھتے تھے ویسا کرتے تھے، کیونکہ اتباع حضور کی تھی تو وہی کرتے تھے جو سرکار کرتے تھے، اتباع کرتے تھے۔ جیسے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کیسے حج کریں؟ تو سرکار نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، جیسا میں کرتا جاتا ہوں ویسے کرتے جاؤ، یہ حج کے ارکان ہو گئے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ان اللہ بعث الینا محمدًا، بے شک اللہ نے ہمارے درمیان نبی کو بھیجا، ولا نعلم شیئا، اب اس کا دو ترجمہ ہے، ایک عالمانہ کرتا ہوں، ایک عاشقانہ کرتا ہوں۔ عالمانہ ترجمہ یہ ہے کہ ہم لوگ جاہل تھے، کچھ جانتے نہیں تھے، ولا نعلم شیئا، ہم کچھ نہیں جانتے تھے، ہمارے درمیان نبی کو بھیج دیا تو جیسا وہ کرتے جاتے تھے ہم ویسے کرتے جاتے تھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ عاشقانہ ترجمہ یہ ہے ولا نعلم شیئا، اس کا مرجع حضور ہے، محمد لفظ جو ہے نا یہ مرجع ہے، ہمارے درمیان نبی کو بھیجا، ولا نعلم شیئا، اور محمد کے سوا ہم کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، پھر یہ ترجمہ بنتا ہے ولا نعلم شیئا، ہم کچھ بھی نہیں جانتے، ہمیں کیا پتہ کعبہ کیا ہے، ہمیں کیا پتہ کس کو قرآن کہتے ہیں، ہمیں کیا پتہ کتنے خدا ہیں، انہوں نے بتایا یہ کعبہ ہے وہ کعبہ ہے، انہوں نے بتایا یہ قرآن ہے وہ قرآن ہے، انہوں نے بتایا اللہ ایک ہے ہمارا ایمان ہے، ہم محمد کے سوا کچھ نہیں جانتے، نبی کے سوا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں جانتے۔ اب یہ تو میں نے ضمناً عرض کیا، اب سمجھیں اس کو کہ سرکار فرماتے ہیں ساری نعمتیں میں بانٹتا ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ شہادت تو حضور میں نہیں ہے، شہید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوئے، اب بہت سارے انبیاء کرام شہید ہوئے ہیں، تو اب یہ جزوی فضیلت جیسے محشر میں کھڑے ہو کر کے کوئی نبی کہہ دے، اور سرکار کا حال یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں میں اولاد بنی آدم کا سردار ہوں، ہے نا، سب سے افضل کون ہے؟ میرے آقا ہیں، ہر صفت کے لحاظ سے، ہر صفت کے لحاظ سے میرے آقا افضل ہے، تو سرکار تو شہید نہیں ہوئے نا۔ اب کوئی شہید کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں شہید ہوا ہوں یا رسول اللہ، آپ میں تو یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے، تو ضروری تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف سے بھی متصف ہو جائیں، شہادت بھی حضور کی ہونی چاہیے، مگر آگے مسئلہ کیا تھا؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ فرماتا ہے حبیب ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تم کو کوئی شہید بھی نہیں کر پائے گا۔ اب جس کا عاصم اور جس کا محافظ اللہ ہو اس کو تو کوئی شہید کر نہیں سکتا ہے، اور اگر شہید ہوتے نہیں ہیں تو پھر حضور کی اتباع کیسی شہادت میں؟ کیونکہ حضور کی سیرت میں خود ہی نہیں موجود ہے، اب اتباع ہم کرنا چاہیں تو کیسے کریں؟ سرکار میں تو شہادت نہیں ہے۔ اچھا شہادت کی دو قسمیں، ایک ہے سری ایک ہے جہری، ایک ہے سری ایک ہے جہری۔ اب اگر سری پہ حضور فائز ہوں تو جہری میں ثواب نہیں، جہری میں فائز ہوں تو سری میں ثواب نہیں، تو اب اللہ کو اس مقام پہ لانا بھی ہے،
اور خود کہہ رہا ہے میں شہید آپ کو ہونے بھی نہیں دوں گا کافروں کے ہاتھوں، تو اب مسئلہ حل کیسے ہو؟ تو آپ کی اولاد ہو جائے یا رسول اللہ، وہ شہید ہو جائیں تو آپ کی شہادت ہو جائے گی۔ تو 3 بیٹے پیدا ہوئے، عبداللہ، ابراہیم، قاسم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، مگر تینوں بالغ ہونے سے پہلے انتقال فرما گئے، بڑے بھی نہیں ہوئے۔ اچھا، آپ بڑے کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے نہیں ہوئے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یعقوب بھی باپ بھی نبی، بیٹے بھی نبی، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، باپ بیٹے دونوں نبی۔ اب اگر حضور کے تینوں بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں تو لازمی تھا کہ نبوت دیتا، ورنہ محشر میں وہ بیٹے کھڑے ہو جاتے، اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہو جاتے اور کہتے دیکھو میں نبی تھا مگر نبی کے بیٹے نبی نہیں ہوئے، میرا باپ بھی نبی، میں بھی نبی، اور سرکار فرماتے ہیں لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی ہوگا نہیں۔ تو اب ایسے حالات میں رب نے فرمایا محبوب بیٹے تو دے رہا ہوں مگر بالغ نہیں ہونے دوں گا، نہیں تو پھر نبوت دینی پڑے گی اور آپ کے بعد کوئی نبی ہوگا نہیں۔ تو تینوں کا انتقال ہو گیا۔ اب حضور کو شہادت دینی ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو سرکار نے فرمایا سب کی نسلیں بیٹے سے چلتی ہیں، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی، بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ اب 2 شہزادے ہوئے حسن حسین، پوری حدیث پڑھ کے دیکھ لیں، حضور نے نواسا نہیں کہا ہے، بیٹا کہا ہے، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، ٹھیک۔ اب مشابہت دیکھیں، مشابہت اس طرح، میں نے کہا شہادت کی 2 قسمیں، اچھا نام کیا رکھا؟ حسن حسین، نام حسن حسین۔ ہر چیز کا ایک مادہ ہوتا ہے، عربی میں مادہ ہوتا ہے، جیسے حمد یہ اصل لفظ ہے حمد، اسی سے حامد بھی ہے، محمود بھی ہے، احمد بھی ہے، مگر اصل لفظ کیا ہے؟ حمد سے حامد، محمود، احمد سب ہے، ٹھیک۔ ایسے حسن حسین کا مادہ کیا ہے؟ حسنہ۔ حسن حسین کا مادہ کیا ہے؟ اصل جہاں ہے وہ کیا ہے؟ حسنہ۔ حسنہ کسے کہتے ہیں؟ حسنہ اسے کہتے ہیں عربی لغت میں، عرب کی کتابیں آپ پڑھیں، میں نے پڑھی ہیں، اس میں یہ ہے کہ حسن حسین اسے کہتے ہیں جس کی شہادت سب سے خوبصورت ہو، یعنی نام آپ نے چن کے رکھا تھا، اور پھر 2 شہادت تھی، ایک سری ایک جہری، ایک چھوٹی شہادت ایک بڑی شہادت۔ اب آپ دیکھیں، نام دیکھیں، حسن میں کتنے حروف ہیں؟ 3 حروف، ہا سین نون۔ حسین میں 4 حروف۔ سرکار نام بھی رکھ رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے یہ جو بڑا بیٹا ہے نا اس سے چھوٹی شہادت ہونی ہے، اور جو بڑا بیٹا اس کے بعد آئے گا نا اس سے بڑی شہادت ہونی ہے۔ اچھا ایک جملہ اور سنیں کہ حسن اور حسین میں یا جو ہے نا یہ تصغیر کے لیے آتا ہے، چھوٹے کے لیے آتا ہے، یا جو ہے نا یا حسین یا ہے نا اس میں سین کے بعد، یہ کس کے لیے آتا ہے؟ چھوٹے کے لیے آتا ہے، عربی کا قاعدہ ہے یہ۔ پہلے بیٹے کا نام حسین کیوں نہیں رکھا؟ دوسرے کے بیٹے کا حسن رکھ دیتے۔ سرکار کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ یہ جو بیٹا پیدا ہوا ہے اس کو حسن کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا چھوٹا والا بھائی آئے گا اس کا نام حسین رکھ دیا جائے گا، کیونکہ یہ تصغیر والا لفظ ہے، چھوٹے کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو حسن میں 3 حرف، حسین میں 4 حرف۔ اب جس حرف میں، جس جملے میں حرف زیادہ وہ معنی بھی زیادہ دیتا ہے، عربی کا یہ قاعدہ ہے۔ حسن میں 3 حروف ہے، مطلب یہ تھا اس سے چھوٹی شہادت ہونی ہے۔ حسین میں 4 حروف تھے، مطلب یہ تھا اس سے بڑی شہادت ہونی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پالا، اور کس طرح پالا کہ اب چونکہ شہادت جو ہے نا حضور کو ملنی تھی، اور اللہ نے کہا تھا آپ کو کوئی شہید نہیں کر سکتا۔ بخاری میں حدیث ہے نا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سرکار کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں قتل کیا جاؤں، یعنی شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا۔ تڑپ تھی، تڑپ بہت زیادہ تھی، مگر کیا کہتے تھے کہ اللہ فرمایا ہے کہ تمہیں کوئی شہید نہیں کر پائے گا۔ تو تڑپ موجود تھی، مگر اللہ چونکہ محافظ تھا اس لیے کوئی شہید نہیں کر سکتا تھا۔ اب 2 شخصیتیں ایسی ہونی چاہیے
جو غیر بھی نہ ہو اور اپنے ہو، اور جس پر پورا اختیار میرے مصطفیٰ کا ہو، اور جن کا ظاہر و باطن مصطفیٰ کی طرح ہو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کا انتخاب کیا، حسن حسین کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصدر ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا مظہر دیکھنا چاہتے ہو تو حسنین کو دیکھو، وفا دیکھنا چاہتے ہو حسنین کو دیکھو، استقامت دیکھنا چاہتے ہو تو حسنین کو دیکھو، یہ مظہر ہیں۔ اور پھر حضور نے ان کا انتخاب فرمایا، اور ظاہر کیا تھا وہ سنیں، ترمذی کی روایت ہے، ظاہر ایسی تھی مشابہت سرکار سے، الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسفل من ذالک، یعنی حسن کا سینے کے اوپر آپ دیکھتے امام حسن کو تو وہ حضور کے تشابہ نظر آتے تھے، حضور کے مشابہ، سینے سے لے کے قدم ناز تک حسین حضور کے مشابہ، کیونکہ شہادت دینی تھی جو، تو تصویر بنائی مصطفیٰ کی، تصویر بنائی اور کہا حبیب آپ کو تو کوئی شہید نہیں کر سکتا ہے، مگر جیسے آئینہ ہوتا ہے، آئینہ اس کو جب رکھیں گے تو اس میں تصویر آتی ہے، تصویر آپ کھڑے ہوں گے دھوپ میں سایہ دکھے گا، حبیب آپ کو شہید نہیں کر سکتے مگر آپ کے دو سایہ بنتے ہیں، ظاہری سایہ نہیں تھا نا، ظاہری سایہ نہیں تھا، مگر آپ کی مشابہت حسن حسین کو یوں تھی، اور وہ یوں سمجھ لیں کوئی بھی بات ہو، جب پہلے کے جو بادشاہ وغیرہ رہتے تھے نا یا کمانڈر وغیرہ رہتے تھے، جب کوئی اہم خبر لکھتے تھے وہ تو دو پیج لیتے تھے یوں، اس پہ لکھتے تھے السلام، اس پہ لکھتے تھے علیکم ورحمۃ اللہ، اس میں لکھتے تھے بعدہ عرض ہے یہ فلاں جگہ فلاں تاریخ میں ہمیں حملہ کرنا ہے۔ اب دو پیج ہوتے تھے، ایک پیج ایک کو دیتے تھے کہ بھائی تم لے کے جاؤ فلاں کے پاس، اور ایک پیج دوسرے کو دیتے تھے تم لے کے جاؤ۔ مطلب کیا رہتا تھا کہ اگر یہ پکڑ بھی جائے ایک تو راز فاش نہ ہو، راز پتہ نہ چلے، راز پتہ نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی تصویر بنائی، آدھا حسن آدھا حسین، اگر الگ الگ دیکھو تو حسن حسین آ رہے ہیں، اور اگر دونوں کو ملا کے دیکھو تو مدنی تاجدار آ رہے ہیں۔ یہ مشابہت تھی، یہ مشابہت تھی۔ اب دیکھیں شروعات کیسے ہوئی شہادت سری کی، ذات مصطفیٰ سے شروع ہوئی ہے۔ سرکار کو خیبر میں، جنگ خیبر میں ایک یہودن نے زہر ملا کے دے دیا بکری کے شانے میں، بخاری میں روایت موجود ہے، سرکار نے کھایا، مشکات المصابیح میں روایت موجود ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں سرکار آخری وقت میں جب پردہ فرما رہے تھے تو کہہ رہے تھے وہ زہر اب درد محسوس ہو رہا ہے، اس کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں، جب آخری وقت تھا آپ پردہ فرما رہے تھے تب، تو اس یہودن عورت نے کھلایا تھا، تو وہ زہر سرکار کے بدن میں موجود تھا، تو یہ شروعات تھی شہادت سری کی۔ مگر شہید کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ رب نے کہا تھا میں بچاؤں گا، اس لیے شہید نہیں ہو سکتے۔ حضرت بشیر بن برہ شہید ہو گئے تھے۔ تو شہادت سری کی شروعات مصطفیٰ کی ذات سے ہوئی ہے، اور اختتام امام حسن کی ذات پہ ہوئی ہے۔ شہادت جہری دیکھیں آپ، احد کی لڑائی ہے، احد کی لڑائی میں ایک کافر کی تیر آئی، سرکار کے دانت شریف کا ایک کنارہ ٹوٹا، دانت نہیں ٹوٹا تھا، یہ ذہن سے نکال دے دانت ٹوٹا تھا، نہیں، اگر دانت ٹوٹ جائے آپ کا ہمارا تو ایک عیب نظر آتا ہے، بات کرتے ہیں تو نقص معلوم ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ بے عیب ہے، بے عیب ہے۔ اب ہم لوگ عاشق لوگ کیسے بیان کرتے ہیں اس روایت کو؟ ہم یوں بیان کرتے ہیں، اور یہ حوالہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دے رہا ہوں مدارج النبوہ شریف سے، کہتے ہیں کنارہ ٹوٹا تھا، میرے آقا بڑے حسین تھے، بہت خوبصورت تھے، تو اللہ نے کہا محبوب یہ جو کنارہ ہے نا تو بڑا حسین دکھتا ہے، مگر اگر یہ کنارہ نکال دوں نا تو تیرے حسن میں اور اضافہ ہو جائے۔ ہم تو یوں بیان کرتے ہیں، پھر ہم عاشق لوگ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ تو کہا مولا کون نکالے گا؟ تو کہا عاشق لوگ تو تیرے اوپر جو ہے وہ تیرے تھوک کو چاٹتے ہیں، وہ تو کریں گے نہیں، ایک ماحول بناتا ہوں کیونکہ تیرے عاشق تو ایسا نہیں کریں گے۔ کافروں آتے ہیں اور تیر مارا، تو وہ جب کنارہ نکلا نا تو میرے مصطفیٰ اور خوبصورت ہو گئے اور حسین ہو گئے، اور حسین ہو گئے۔ تو یہ شہادت جہری کی شروعات تھی۔
خون نکلا آپ سے. یہ شہادت جہری کی شروعات تھی اور کربلا میں امام حسین نے اس کا اختتام فرما دیا. تو شہادت سری بھی مصطفیٰ کی تھی اور شہادت جہری بھی مصطفیٰ کی تھی. اب شہادت بھی اگر کسی کو لینی ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے. اصل میں حسن حسین کی جو شہادت ہے وہ مصطفیٰ کی شہادت ہے. اسی لیے اور شہادت ہوئی اتنا تذکرہ نہیں ہوتا ہے, مگر حسن حسین کی شہادت کا پوری دنیا میں دھوم مچا ہوا ہے. وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ مصطفیٰ کی شہادت ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے.